نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے اعتکاف احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اعتکاف کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو مسجد ہی کا ہو کے رہے اور مسجد میں عبادت کو سر انجام دے اسے معتکف اور اعتکاف کرنے والا کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں اعتکاف اور معتکف اس بندے کے ساتھ خاص عمل ہے کہ جو مسجد میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادات سر انجام دینے کے لیے ٹھہرا رہے۔ اعتکاف کے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے گئے ہیں جن سے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو انسان مسجد میں بیٹھتا ہے اس کی اتنی عظیم و شان فضیلت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند احادیث عرض کرتا ہوں جن سے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، آپ کے بعد اعتکاف آپ کی بیویاں بیٹھتی تھیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف اتنی عظیم و شان فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسری حدیث المعجم الاوسط میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 279 اور حدیث نمبر 7326 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ تعالیٰ اس بندے اور آگ کے درمیان 3 خندق کی مسافت کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی خندق ہو، یعنی اتنی بڑی خندق ہو تو اس طرح کی 3 خندقیں ہوں گی، یہ معتکف اور ادھر جہنم، گویا جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب ایک دن کا اعتکاف اتنی فضیلت رکھتا ہے تو قربان جائیے کہ جو شخص پورے عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کتنا دور فرما دیں گے۔ کوشش ہم کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے ہم آخری عشرے کا اعتکاف کریں تاکہ اتنی عظیم الشان فضیلت کے حامل بنیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1781، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف ہوا یعکف الذنوب، جب کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرتے ہوئے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور یہ اعتکاف میں ہے، اعتکاف سے باہر جو نیکیاں ہو رہی ہیں یہ شخص وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باہر جو شخص نیکیاں کر رہے ہیں تو جو ثواب ان کو ملے گا، اعتکاف والا اعتکاف کی وجہ سے باہر جا کر وہ نیکی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی اس شخص کو وہی نیکیاں اور ثواب عطا فرمائیں گے جو باہر والے لوگ کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، انہیں اچھی طرح سمجھا جائے۔ نمبر 1 کہ اعتکاف میں کوئی شخص بیٹھتا ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب باہر گیا، کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، بد نظری کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرنا ہے، یا یوں سمجھیے کہ باہر جو ماحول ہے چوری کا ہے، ڈاکہ کا ہے، اس طرح گناہوں کا ایک بہت ماحول ہے جو گرم ہوا پڑا ہے، اس تمام ماحول سے کٹ کر الگ ہو کر یہ شخص اعتکاف میں آ گیا،
گویا اعتکاف کی وجہ سے یہ شخص گناہوں سے بچ گیا۔ اور دوسری اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف سے باہر جو شخص ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں اور یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں سر انجام نہیں دے رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب بھی اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ مثلاً باہر جب ہوتا تو کسی مریض کی عیادت کرتا، کسی مظلوم سے ظلم دور کرتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا، کسی کی خدمت کرتا، کسی کے ساتھ اچھا بولتا، کسی کے جنازے میں شریک ہوتا، کسی کی تعزیت کرتا۔ دنیا میں بیشتر کام ایسے ہیں جو باہر جا کر اور دوسروں کے پاس جا کر ہی حل ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ یہ شخص اگرچہ اعتکاف میں ہے لیکن اعتکاف میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، اس لیے باہر والے تمام امور جو نیکیوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ اعتکاف کی اس عبادت کو سر انجام دینا چاہیے کہ اس میں دونوں پہلو اللہ کے نبی نے اجاگر فرما دیے کہ اس سے انسان گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور دوسرا اعتکاف میں ہونے کے باوجود وہ کام جو اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا ان کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 4، صحیح بخاری حدیث نمبر 2017، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المقدس کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف میں جہاں مقصود گناہوں سے بچنا ہے، اعتکاف کا فائدہ جہاں دیگر نیکیوں کا نامہ اعمال میں لکھا جانا ہے، وہاں مقاصد اعتکاف میں سے بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اعتکاف کرتے ہوئے لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں اور اس کو پانے کی کوشش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے میں تلاش کرو، اور بعض احادیث میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، ان راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ جب اعتکاف میں جائے تو کوشش کرے کہ ساری رات عبادت میں صرف کرے، تلاوت کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے، جو نیکی وہ کر سکتا ہے نیکی کر کے پوری رات اپنے آپ کو جگائے رکھے اور نیکیوں میں مشغول رکھے۔ اور دیکھیے اگر یہ 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں بھی جاگے اور جفت میں بھی جاگے تو بہت اچھا، وگرنہ اہتمام کرنا چاہیے کہ طاق راتوں میں جاگنا چاہیے، طاق راتوں میں انسان کو بیدار رہنا چاہیے، خود بھی اور جو دیگر معتکف ہیں خود بھی، ان کو بھی، تاکہ عبادات کو سر انجام دیا جاتا رہے۔ اور لیلۃ القدر کے متعلق قرآن کریم سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنی عظیم الشان رات ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ 82 سال کے لگ بھگ یہ زمانہ بنتا ہے۔ گویا ہم نے اعتکاف میں صرف ان 5 راتوں میں قیام کرنا ہے، 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے، 5 راتوں میں تلاوت اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ان 5 راتوں میں ایک نہ ایک رات ضرور لیلۃ القدر کی ہوگی۔ تو لیلۃ القدر کی رات اگر انسان نے پالی اور عبادات کے ساتھ پالی، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پالی، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا عجیب سماں ہے کہ انسان ان 5 راتوں میں جاگے تو یقیناً لیلۃ القدر ملے گی، جس کا ثواب اس کے لیے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ان 4 احادیث مبارکہ سے ہمیں رمضان المقدس کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اتنی عظیم عبادت تھی کہ حضور علیہ السلام خود اس کا اہتمام فرماتے، آپ کے بعد آپ کی بیویاں اہتمام فرماتی، اور اس کے عظیم مقاصد میں سے اہم مقصد
یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، نیکیوں کی طرف راغب رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ لیلۃ القدر کو پانے کا بھی اہتمام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے کا اعتکاف اپنی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔